بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جوان ہی تھا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر گئی۔ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب میں نے حضور کریم کا دیدار کیا تو اس دن سے ہی میں نبی کریم کا عاشق بن گیا تھا۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں یاد رہتا تھا۔ ایک دن میں تنہائی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو نبی کریم کی خدمت میں پیش کر دوں، اور یہی بہتر ہے۔ اگر انہوں نے تجھ کو قبول کر لیا تو تیری تو قسمت ہی بدل جائے گی، تیری دنیا اور آخرت ہی تبدیل ہو جائے گی، تجھے دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے گا۔ ایک دن مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت نے بہت ہی تڑپا کے رکھ دیا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنی خدمت میں رکھ کر میری زندگی بدل دیجیے۔ یہ بات سن کر آپ کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آ گئی اور مجھے اپنی خدمت کرنے کا موقع دے دیا۔ میں آپ کی زبان مبارکہ سے الفاظ سن کر بہت ہی خوش ہوا۔ میں اسی دن سے میں نے اپنا سب کچھ نبی کریم کے لیے وقف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی جاتے میں آپ کی خدمت میں پیش ہوتا تھا۔ میں نبی کریم کا ہر حکم کو فوراً قبول کرتے ہوئے اس کو پورا کرتا تھا۔ میں ہر وقت آپ کے ساتھ نرمی، ادب و احترام کے ساتھ پیش آتا تھا۔ میرا سارا دن آپ کی خدمت میں ہی گزر جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر چلے جاتے تھے، میں حضور کریم کے حجرے کے باہر دروازے پر بیٹھ جایا کرتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو رات کو کوئی کام پڑ جائے اور آپ کو خود کرنا پڑے۔ ایسا کرنا مجھے کسی طور گوارا نہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جب بھی نبی کریم کو کوئی کام پڑے تو وہ میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی سر انجام دوں۔ میں گھر کی دہلیز پر بیٹھا رہتا تھا۔ میں کئی راتوں تک مسلسل سورۃ فاتحہ پڑھنے کی آواز سنا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رات کا زیادہ تر حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ مجھے کئی بار سننے کو ایسا بھی ملتا تھا کہ حضور کریم سورۃ فاتحہ کو کئی بار دہرایا کرتے تھے۔ بعض اوقات سمع اللہ لمن حمدہ کی پیاری نرم سی آواز میرے کانوں میں بھی پڑتی تھی۔ یہ الفاظ بھی آپ کئی بار دہرایا کرتے تھے۔ جو بھی بندہ نبی کریم کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تو آپ کی کوشش یہی ہوتی کہ اس بندے سے اس سے بھی زیادہ نرمی سے پیش آئیں۔ ایک دن حضور کریم نے مجھے اس الفاظ میں بلایا، اے کعب کی فرزند ربیعہ۔ میں نے فوراً بڑے ادب احترام سے جواب میں عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اس دن میری قسمت ہی جاگ گئی کہ آقا دو جہان نے مجھے فرمایا، اے ربیعہ، مجھ سے مانگو، آپ کی کیا خواہش ہے میں تم کو عطا کروں گا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر بہت ہی خوش ہوا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے سوچنے کا وقت دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ سوچ لیجئے۔ میں اس وقت میں ایک نوجوان لڑکا تھا۔ میں بہت ہی غریب اور گوارا بھی تھا۔ میرے پاس نہ گھر تھا نہ مال و دولت تھی۔ میں دوسرے صحابہ کی طرح مسجد کے چبوترے پر سویا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی مومن آپ کے پاس کوئی صدقہ خیرات کرتے تھے تو نبی کریم وہ سب کچھ ہماری طرف بھیج دیا کرتے تھے، اور جب کوئی تحفہ دیتا تھا وہ حضور کریم اس میں سے کچھ رکھ کر باقی سب ہم کو دے دیا کرتے تھے۔ جب مجھے سوچنے کا وقت دیا گیا تو فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آقا دو جہاں سے کہوں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ مجھے بے شمار مال و دولت اور دنیا کی سب سے پیاری بیوی سے نواز دے۔ پھر میرے ذہن میں یہ فوراً خیال آیا کہ یہ سب کچھ تو دنیا کا مال ہے، یہ ایک نہ ایک دن سب کچھ فنا ہو کر رہ جانا ہے۔ تیرے قسمت میں جو رزق لکھ دیا گیا ہے وہ تجھ کو ضرور ملے گا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ حضور کریم میرے لیے خدا کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں گے وہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند و بالا مرتبہ رکھتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی بھلائی مانگتا ہوں۔
یہ دنیا تو ایک دن ختم ہی ہو جانی ہے۔ یہ بات کو سوچ کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں نے سوچا کہ رسول اللہ سے آخرت کی بھلائی ہی طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں نبی کریم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور مجھ سے فرمانے لگے، ربیہ کیا فیصلہ کر کے آئے ہو؟ میں نے بڑے ادب و احترام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست بنا دے۔ میری زبان سے یہ الفاظ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اے ربی، تمہارے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ میں نے ادب احترام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا تھا کہ مانگو مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو، تو یا رسول اللہ میرے ذہن میں پہلے تو یہ خیال آیا کہ میں غریب ہونے کے ساتھ ساتھ گوارا بھی ہوں، میں آپ سے دنیا کی مال و دولت کی طلب رکھوں اور ایک پیاری بیوی مانگ لوں۔ پھر فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو جانا ہے، یہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جانا ہے، آخرت میں میرے کو کام جو آئے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کی محبت ہے۔ اس لیے میں نے دنیا کے مال و دولت سے منہ پھیر کر آخرت کو سنوارنے کا سوچا۔ میری بات سن کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر تک خاموش رہے۔ پھر مجھ سے فرمایا گیا، کیا اس کے علاوہ بھی تم مجھ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ میں نے فوراً جواب دیا، یا رسول اللہ، مجھے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن مجھے آپ کی رفاقت نصیب فرما دے، میں اسی چیز کو زیادہ ترجیح دوں گا۔ حضور کریم نے مجھ سے فرمایا کہ اگر جنت میں میری دوستی چاہتے ہو، میری رفاقت چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف ہو جاؤ۔ بس ایک ہی سب سے بہترین راستہ ہے جو جنت میں آپ کو میری رفاقت میسر کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس دن کے بعد میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہنے لگا۔ ایک دن اللہ کے نبی نے مجھے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ربی، کیا تمہارا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی کوئی بھی محبت مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکاوٹ پیدا کر دے۔ اس کے علاوہ میں غریب بھی ہوں، مجھ سے بیوی کے اخراجات کس طرح پورے ہوں گے؟ یہ بات سن کر نبی کریم خاموش ہو گئے۔ چند روز گزرنے کے بعد حضور کریم نے پھر مجھ سے سوال کیا کہ ربیہ، کیا شادی نہیں کرو گے؟ میں نے پھر پہلے والا ہی جواب دیا، لیکن اس بار میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، مجھے یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں یہ جواب دینے کی میری اوقات ہی کیا ہے۔ میرے سب حالات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہتر جانتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اس میں ضرور میرے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ہی ہوگی، میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب آپ مجھ سے جب بھی یہ سوال کریں گے، میرا ایک ہی جواب ہوگا کہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ کی جو مرضی ہوگی میں اسی پر راضی ہو جاؤں گا۔ پھر چند دن کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پاس بلا کر دریافت کیا، ربیہ، تو واقعی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی رضا پر راضی ہوں، میں آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ حضور کریم نے مجھے حکم دیا کہ تم فلاں گھر جا کر میرا سلام پیش کرو اور ان سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ وہ گھر والے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شرماتا ہوا اس گھر تک چلا گیا۔ میں نے گھر جا کر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پیش کرنے کے بعد آپ کا پیغام دیا۔ میں ان لوگوں کی باتیں سن کر حیران ہو گیا۔ جب میں نے نبی کریم کا پیغام ان کو دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ پڑھا دیا تھا۔ میری تو قسمت ہی بدل گئی، کیونکہ میں تو ایک غریب انسان تھا۔ میں اپنے سسرال کے گھر سے نکل کر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو لوگ بہت اچھے اور حسن اخلاق کے مالک ہیں، میں آپ کا حکم دیا تھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فوراً تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ پڑھا دیا۔ میری بات سنتے ہی آپ مسکراتے ہوئے بنو اسلم کے سردار بریدہ کو حکم دیا کہ ربیہ کو کچھ سونا دو۔ بریدہ نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے ربیہ کو سونے کی ڈلی تحفے میں دے دی۔ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اپنے سسرال کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ نبی کریم کا یہ حکم ہے۔ میں نے وہ تھوڑا سا سونا ان کے حوالے کر دیا، انہوں نے میرے اس حق مہر کو بڑی خوشی سے قبول کر لیا۔ میں ان لوگوں کا یہ رویہ اور حسن سلوک دیکھ کر بہت ہی متاثر ہو رہا تھا۔ انہوں نے سونے کی چھوٹی سی ڈلی کو دیکھ کر کہا کہ آپ نبی کریم کی طرف سے بھیجے گئے ہو، ہم آپ کو یہ بھی بہت ہے۔ پھر ربیہ کے ولیمے کے بارے میں باتیں ہونے لگیں تو نبی کریم نے بریدہ کو حکم دیا کہ بریدہ ان کے ولیمے کا انتظام کیا جائے۔ نبی کریم کے حکم سے اس کو ایک مینڈھا دیا گیا۔ میں مینڈھے کا گوشت اور آٹا لے کر اپنے سسرال کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے ان کو وہ گوشت اور آٹا دے دیا۔ انہوں نے روٹیاں اور گوشت تیار کر کے میرے ولیمے کا انتظام کیا۔ میں نے رسول کریم کو بھی اپنے ولیمے پر تشریف لانے کو کہا۔ نبی کریم نے میرے ولیمے میں تشریف لا کر میری خوشی کو بڑھا دیا۔ پھر مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مکان تحفے میں ملا جہاں میں میری بیوی رہنے لگی۔ یوں مجھے دنیا کے مال دولت، بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ آخرت میں اپنا ساتھ بھی نصیب فرما دیا۔